بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممکن ہی نہیں کہ شب علم کی سحر نہ ہو۔ وہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ یاد رکھیے، مومن گر ضرور سکتا ہے لیکن ہارتا نہیں ہے۔ وہ ہر طرح کی زمین کو پھاڑ کے خوبصورت رنگوں کے ساتھ نکھر کے سامنے آتا ہے اور سب کو دکھاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا رب ہے۔ اس لیے حوصلہ رکھیں، حالات جیسے بھی ہوں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ آپ مومن ہیں اور مومن کبھی ہارا نہیں کرتے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادارک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادارک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ میں نے مرد کو بیوی بچوں کی روٹی کی خاطر دوسروں سے خاموشی کے ساتھ گالیاں سنتے بھی دیکھا ہے۔ کچھ چیزیں کھونے کے لیے ہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ زندگی میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں کھو دینے کے دکھ سے روشناس کرا سکیں۔ اگر تم اپنی زبان سے یہ وعدہ لے لو کہ وہ صرف ایک معقول بات کرے گی تو تم دیکھو گے کہ رفتہ رفتہ تم خاموش ہوتے جا رہے ہو۔ بابا جی کہنے لگے، پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلاف تو ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اپنا زیادہ تر وقت دوسروں پر تنقید میں صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا تجربہ، جو لوگ ہر بات کا مطلب منفی لیتے ہیں ان کو کبھی تندرست نہیں دیکھا میں نے، اور جو لوگ ہر بات کا مطلب مثبت لیتے ہیں ان کو پریشانی میں بھی خوش دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اگر زندگی میں کبھی برے وقت کا سامنا ہو جائے تو خاموش رہنا، ورنہ یہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ شہد کی مکھی کی مانند بنے، پاکیزہ کھاتی ہے، پاکیزہ چیز بناتی ہے، اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر گرتی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ کسی کے رستے میں پھول نہ بچھا سکو تو اس کی راہ میں کانٹے مت ڈالنا۔ کسی کی تکلیف کم نہیں کر سکتے تو اس کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا۔ کسی کا سہارا نہیں بن سکتے تو نہ بنو،
لیکن کسی کو گرانے کی کوشش نہ کرنا۔ آج جو کچھ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو، کل وہ اپنے ساتھ ہونے کے لیے بھی تیار رہنا۔ کسی کا دل دکھانے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ صرف بد دعائیں ہی نہیں بلکہ کسی کی ایک آہ بھی تمہاری ساری خوشیاں چھین سکتی ہے۔ کسی کی اتنی ہی دل آزاری کرنا کہ جو قابل معافی ہو اور جس کا خمیازہ تم بھگت سکو۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، اور زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ خوش رہیں۔ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سجانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرما دینا، ہم سب کو اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دینا، آمین۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ کامیابیوں کے مسافر لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ کامیاب ہو کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ پروردگار کی نعمتوں میں سے ایک نعمت گناہ کے بعد سزا سے پہلے ملنے والا وقت بھی ہے، جو معافی اور اس کی رحمت کے حصول میں کام آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی ہر پریشانی میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب کریم آپ کے گلشن حیات کو اپنی نعمتوں کی خوشبو سے ہمیشہ معطر و منور رکھے، اور خوشیوں کے لازوال خزانے کے ساتھ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے اور آپ کی تمام حاجات کو پوری کرے، آمین ثم آمین۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملہ کریں تاکہ آپ کی خوبصورت یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کے لیے دعا کریں تاکہ آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے دعا مانگے، ورنہ اس موبائل نے لوگوں سے دعائیں، وقت اور سکون چھین لیا ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ خوشی کوئی فہرست نہیں ہے جسے پورا کر کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک اچھی نوکری، چمکتی گاڑی، یہاں تک کہ کسی کی محبت، ان سب کو پا کر بھی آپ کو خوشی کا راستہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ اندر سے مطمئن محسوس نہیں کرتے، خود کو نہیں پہچانتے اور خود سے محبت نہیں کرتے، اگر آپ اندر سے مطمئن ہیں تو آپ بغیر وجہ کے بھی خوش رہنا جان جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں،
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔